اس دن گفتگو ہوئی، اس میں کچھ چیزیں رہ گئی تھیں جن میں ہم یہ ذکر کر رہے تھے کہ یہود کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں کون سی چیزیں مشکل نظر آئیں یا جن کی وجہ سے وہ سمجھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی نہیں ہیں۔ اس میں سب سے پہلی چیز تھی تعدد ازدواج، یعنی شادیوں کا زیادہ ہونا، اور اس سلسلے میں یہ تھا کہ تمام انبیاء کی بیویوں کی تعداد برابر نہیں ہے، بلکہ کسی نبی کی بیویوں کی تعداد زیادہ ہے اور کسی نبی کی بیویوں کی تعداد کم ہے۔ دوسرا نقطہ جس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو محال سمجھتے تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعتوں میں اختلاف ہے، یعنی آپ کی شریعت اور باقی انبیاء کی شریعتوں میں، چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت ہے، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہے، تو ظاہری بات ہے تمام انبیاء کی شرائع ایک جیسی نہیں ہے، بلکہ تمام انبیاء کی شرائع میں بھی اختلاف ہے اور ان کی شریعتیں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ تو یہ جو شریعتوں کا اختلاف ہے، اس وجہ سے وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی نہیں ہیں، اور دیکھا جائے تو بہت کم احکام اور مسائل ایسے ہیں جن کے اندر شریعتوں کے اندر اتفاق موجود ہے، اور ہماری فقہ کے اندر بھی سابقہ شرائع کی جو تعلیمات ہیں ان کو جاری رکھا گیا ہے۔ جیسے ہمارے یہاں روزہ ہے تو یہ سابقہ شریعتوں سے آیا ہے، تو اسی طرح قربانی ہے تو یہ سابقہ شرائع سے آئی ہے۔ تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ چونکہ سابقہ شریعتوں کے اندر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر بہت کم مسائل اور احکام میں اتفاق ہے، اس لیے آپ کی نبوت کا ہونا ایک مشکل امر ہے۔ اسی طرح وہ معاملات میں، انبیاء کے جو معاملات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کی سنت اور اللہ تعالیٰ کے طریقے کے اختلاف کی وجہ سے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنا محال ہے۔ اور ظاہری بات ہے کہ مختلف انبیاء کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا طریقہ مختلف تھا، اور جس کی وجہ سے انبیاء کی حالات بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ تو انبیاء کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کی ڈیلنگ تھی، اللہ تعالیٰ کے معاملات تھے، وہ ہر نبی کے ساتھ اس کے ساتھ معاملہ کرنے کا جو انداز تھا وہ مختلف تھا، اور اللہ تعالیٰ کے طریقے کے اس اختلاف کی وجہ سے وہ یہ سمجھتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا ملنا محال ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت بنی اسماعیل سے ہوئی، اور بنی اسماعیل کو یہودیوں کا ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہ ماننے کا ایک سب سے بڑا اعتراض یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل سے کیوں تشریف لائے ہیں، کیونکہ رسول تو بنی اسرائیل سے آ رہے تھے، اور ایک بہت بڑی انبیاء کی تعداد ہے جو بنی اسرائیل سے نبی بنے۔ تو ان کا دعویٰ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل سے کیوں تشریف لائے، اگر یہ نبی ہوتے تو بنی اسرائیل سے جو ہے وہ تشریف لاتے، چونکہ یہ بنی اسماعیل سے تشریف لائے ہیں اس لیے ہم اس کو نبی نہیں مانتے۔ حالانکہ یہ نبوت اللہ کا فضل ہوتا ہے، اور اللہ جسے چاہے اسے نبوت کے تاج جو ہے وہ پہنا سکتا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے اس فضل سے نواز دیتا ہے۔ اس کے علاوہ یہودیوں کا نمونہ یہ تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی نہ مان کر آپ کی اتباع اگر نہیں کرتے تھے تو پھر وہ کس کی باتوں، کس کے مشوروں پر عمل کرتے؟ وہ ان کے برے علماء تھے جن کو علماء سوء کہا گیا، یعنی ایسے علماء جو برے علماء تھے، جو کتاب اللہ کے اندر تحریف کرتے تھے، جو ان کو غلط کاموں کی تعلیم دیتے تھے، اور ان
علماء کی وجہ سے ان اقوام کے اندر طرح طرح کی خرابیاں پیدا ہو چکی تھیں، لیکن یہ بے وقوف ان کو اپنا خدا سمجھتے تھے، تو اس لیے ان کے اس نظریے کی تردید کی گئی۔ لیکن یہ جتنے بھی یہودی تھے، یہ ایک نبی کو چھوڑ کر اور ایک نبی کی پیروکاری کو اور اس کی نبوت کو اختیار کرنے کی بجائے اپنے برے علماء کی باتوں کو مانا کرتے تھے، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ کمثل الحمار یحمل اسفارہا، تورات کے علماء اس گدھے کی مانند ہیں جس پر کتابوں کا بوجھ لاد دیا گیا ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا واضح کہا، اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، لوگوں کو تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو روکتے ہو۔ تو یہ برے علماء اس بدبخت قوم کو دیکھیں، اس مغلوب علیہم قوم کو دیکھیں کہ وقت کے نبی کو چھوڑ کر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروکاری کو اختیار کرنے کی بجائے وہ اپنے برے علماء کی پیروی کر رہے ہیں اور ان کو اپنا خدا بنا دیتے۔ اور یاد رکھیں کہ ان اقوام کی گمراہی میں سب سے بڑا کردار ان کے مولویوں اور پیروں کا بھی تھا، اور دوسرا اس میں یہ کہ ان کے علماء اور وہ خود کتاب و سنت سے روگردان تھے، نہ وہ کسی کتاب کو صحیح کتابوں کے اندر تبدیلیاں کر دیں، اور جو ان کے انبیاء کے طریقے تھے ان سے انہوں نے منہ پھیر لیا، ان کی تعلیمات سے منہ پھیر لیا، اپنی کتابوں کو پس پشت ڈال دیا، اور کس کے پیچھے چل پڑے؟ اپنے برے علماء کے پیچھے چل پڑے، اپنے اسلاف کی تقلید کی، اپنے باپ دادا کی۔ جب ان کو کہا جاتا کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو تو وہ کہتے جی ہم تو اپنے آباء و اجداد کی جو ہے وہ تقلید کریں گے، ہم تو اپنے باپ دادے کی بات مانیں گے، ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانیں گے۔ تو انہوں نے ہر معاملے میں اپنے باپ دادے کی تقلید کی، اپنے باپ دادے کی پیروی کی۔ جب ان سے کہا جاتا کہ اللہ کو رب مانو تو وہ کہتے ہمارے باپ دادا تو نہیں مانتے تھے۔ تو اس لیے ان کی سب سے بڑی شرک کرنے کی دلیل، تحریف کرنے کی دلیل ان کے باپ دادا ہوا کرتے تھے۔ تو وہ اپنے باپ دادا کی پوجا کرتے، اور ظاہری بات ہے کہ ان کے نزدیک جو سند تھی وہ ان کے برے علماء تھے، ان سے ان کا تعلق تھا، ان سے چمٹتے تھے، ان کے ساتھ ان کی باتوں کو مانتے تھے اور اللہ اور اس کے رسول کی بات کو نہیں مانتے تھے۔ تو اس لیے ان کو سند ٹھہرا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو ان کے علماء جو تھے وہ گناہوں کا منبع اور مرکز تھے، لیکن اللہ کا نبی ان کے مقابلے میں معصوم تھا، اور ایک معصوم شارع کو چھوڑ کر اس کے کلام سے بے پرواہ ہو کر وہ اپنے بے عمل اور بد عمل مولویوں کی پیروی کرتے تھے۔ اسی طرح موضوع احادیث یعنی گھڑی ہوئی باتیں، ٹھیک ہے، ظاہری بات ہے کہ ان کی کتاب میں جو چیزیں تھیں وہ گھڑی ہوئی باتیں تھیں، من گھڑت باتیں، من گھڑت قصے، کئی قصے جھوٹے اور غلط بیان کرتے تھے یہودی، تو انہوں نے گھڑی ہوئی تھیں، اور جو ان کی فاسد اور باطل تعویلیں ہوا کرتی تھیں، باتوں کے جو غلط مطلب سمجھا کرتے تھے، انہی کو اپنا امام اور پیشوا بنا رکھا تھا۔ ان کے پاس کوئی الہامی جو ہے وہ چیز اگر موجود تھی تو وہ اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں تھی، اور اگر ایک وقت کا پیغمبر ان کے سامنے کھڑا تھا تو بجائے اس معصوم شارع کی پیروی کرنے کے وہ اپنے باپ دادا کی اور اپنے علماء کی پیروی کر رہے تھے جو برے علماء تھے، اور کئی من گھڑت باتیں اور کئی خواہشات پر مبنی باتیں جو ہے ان کی وہ پیروی کر رہے تھے۔ تو یہ اصل میں قرآن مجید نے ان سے مخاصمہ کیا، ان سے مباحثہ کیا، ان کی برائیوں سے ان کو آگاہ کیا، اور ان کو اسلام قبول کرنے، قرآن و سنت پر ایمان لانے اور اس کتاب پر ایمان لانے کی ان کو دعوت دی جو ان کی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ لیکن وہ کچھ لوگ ان میں سے ایمان لائے اور باقی لوگ
ان کی بدبختی کہ وہ ایمان نہ لا سکے اور دنیا میں ہی مغضوب علیہم ہو کر چلے گئے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔